حضور مولانا عبد الحبیب اتاری صاحب تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ. ویلکم حضور. مدینے کے سفر میں ماشاءاللہ آپ زیادہ تجربے کار کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بار بار یہ سلسلہ آپ کے جاری رہے. حضرت کیا فرماتے ہیں؟ حاضری کا مجدہ مل جائے، خوشی سے بندہ پھولا نہیں سمارا. وطن سے کیا تیاریاں ہوں اور کن چیزوں کو، کچھ چیزیں ماشاءاللہ مولانا عقیل مدنی صاحب نے بھی بتائیں. مزید کچھ آپ سامان سفر، زاد سفر کے لیے بھی اور ایئرپورٹ وغیرہ کے لیے بھی بتائیں. کئیوں کے بھی جو سفر ہیں اور روزے کے دوران بھی سفر ہیں، تو کیا احتیاطیں کریں کہ خود بھی تکلیف سے بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں. کیا خوبصورت ٹاپک ہے اور کیا خوبصورت باتیں ہیں. آپ ہی نے مشورہ دیا تھا نا 3-4 دن پہلے، یہ لے لینا ہے. جن باتوں میں اتنا لطف ہے اس سفر کا عالم کیا ہوگا، ہے نا. کہ یہاں مدینہ مکے کی جب بھی باتیں کریں نا، یعنی گھروں میں بھی بعض اوقات ڈسکس ہوتا ہے، جب جائیں گے نا تو یہ کریں گے انشاءاللہ، جائیں گے تو یوں بھی کریں گے، ہم کبھی جائیں گے تو، یعنی اسی میں اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹاپک ختم کرنے کو جی نہیں چاہتا. اچھا، مدینے سے جو آ گیا ہے اور آ کر 10 سال ہو گئے، اس کو 5 سال ہو گئے ہیں حج کر کے یا مکہ مدینہ دیکھ کر آیا، تو گھر میں بیٹھ کر جب اس کا ذکر کرتے ہیں تو بھی وہ لطف مل رہا ہوتا ہے اور بار بار وہ باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے. 30-40 دن کی باتیں 5-5 سال ختم نہیں ہوتی. اچھا، ایک ہی واقعے کو ہم شاید کئی بار ڈسکس کر چکے ہوتے ہیں. دنیا میں نا کوئی بات بندہ ریپیٹ کرے تو کہتا ہے کتنی بار سناؤ گے، سن لیا ہے. لیکن آپ یقین کریں، مکے مدینے کی باتیں بار بار کریں، جی نہیں بھرتا. وہ گھر سے نکلنا یاد آتا ہے، وہ پہلی کعبے پر نظر یاد آتی ہے، وہ جناب ویزا ملا تھا تو کتنی خوشی تھی، اجازت ملی تھی تو کتنی خوشی تھی. پھر جناب اس کے بعد عمرے پہ جب گئے تھے تو کیا ہوا تھا، طواف کے واقعات، سعی کے واقعات. پھر مدینے مکے سے جب مدینے گئے تھے تو کیا کیفیت تھی. اللہ اکبر، پہلی بار گنبد خضرا دیکھا، پہلی بار روضہ رسول دیکھا، پھر وہاں جو حاجیوں سے ملاقاتیں ہوئیں. اور پھر ایک بات اور بھی ہے کہ اس پورے سفر میں کچھ یونیک چیزیں ضرور ہوتی ہیں. اس سفر میں ہر کسی کے پاس، اگر آپ کسی بھی حاجی کے ساتھ، کسی بھی زائر کے ساتھ بیٹھ جائیں نا اور آپ اس کو کہیں کچھ ایسی بات بتاؤ جو آپ کو لگتا ہے بڑی یونیک ہے، تو سب کے پاس واقعات کا انبار ہوتا ہے، سب کے پاس کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. اچھا، پھر وہ والی بات کہ نا کہ یہ دربار یہ سالت ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے. تو یہ بے مانگے ملنے کی تو سبھی کے پاس اسٹوریز ہیں کہ ابھی سوچا ہی تھا، ابھی خیال ہی آیا تھا، ابھی تصور ہی کیا تھا، اور وہ چیزیں نگاہوں کے سامنے ہو جاتی ہیں. تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ جہاں آ کر بن مانگے اتنا مل رہا ہے، تو جب میں دل سے مانگوں گا تو کیا کیا ملے گا. تو سبحان اللہ، یہ سفر تو واقعی ایسا ہے اور خوش نصیب جانے کی تیاریوں میں ہے. اللہ آپ سب کا سفر قبول فرمائے. سب سے پہلے تو میں یہ التجا کروں گا کہ جو وہاں پہنچ گئے ہیں، جو جا رہے ہیں، ہمارا سلام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کریں، ہمیں ہماری بھی حاضری کی دعا کریں، کعبہ مشرفہ پر بھی ہمیں ہمارے لیے دعا کریں، اور اللہ آپ سب کا سفر قبول فرمائے. اب بات یہ کرتے ہیں کہ فضائل تو ماشاءاللہ اتنے ہیں کہ ہماری راتیں گزر جائیں. یعنی مکہ پاک کی بات کریں تو اس سے مبارک شہر کون سا ہوگا جہاں پیارے آقا نے اپنی حیات طیبہ کے 63 سالوں میں سے 53 سال جہاں گزارے. نبی پاک کی ولادت وہاں ہوئی، بچپن وہاں گزرا، جوانی کے ایام گزرے، اسلام کی ابتدا جہاں سے ہوئی، قرآن پاک کی پہلی وحی جہاں پر نازل ہوئی. اور آپ غور کرتے جائیں کہ کس قدر تکالیف نبی پاک نے وہاں اٹھائیں. تو مکے کے چپے چپے میں نبی پاک کی یادیں ہیں. غار ہرا وہاں پر، جبل نور وہاں پر، غار سور وہاں پر، ہجرت کی رات کا واقعہ وہاں پر. یعنی مکے میں بندہ کھو جائے جا کر نا کہ کیا کیا نہیں ہے. یہی وہ کعبہ ہے جس کا طواف میرے آقا نے کیا، یہی وہ کعبہ ہے جہاں خلفائے راشدین طواف کرتے رہے، صحابہ اہل بیت اطہار طواف کرتے رہے، یہی وہ عرفات ہے جہاں نبی پاک نے حج کیا اور عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ تاریخ کے اوراق میں بندہ گم ہو جاتا ہے. جس کی سیرت نبوی پہ نظر ہونا، یقین کریں وہ مکہ پاک میں جا کے ایک الگ دنیا میں پہنچ جاتا ہے. وہ ایسا لگتا ہے کہ لائف 1400-1450 سال ریوائنڈ ہو گئی ہے اور میں اب وہاں مکے کی، نبی پاک کی مکی زندگی کی یادوں میں کھو گیا. تو اللہ آپ کو خوب اس کی برکتیں نصیب فرمائے. اور پھر ایک اور بات مکہ پاک کے حوالے سے عرض کروں اشفاق بھائی، کہ کعبہ شریف یہ وہ جگہ ہے، یعنی 1000 بار کسی نے کعبہ دیکھا ہو یا کبھی بھی نہیں دیکھا، اور لاکھوں بار ویڈیو میں دیکھا اور تصویروں میں دیکھا ہو، لیکن جب فرسٹ ٹائم بندہ کعبے کے سامنے جاتا ہے نا، میں کہتا ہوں ختم ہے نا. جو اس کی کیفیت بنتی ہے وہ لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتی. بندہ اتنا سا ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں، میں واقعی کعبے کے سامنے ہوں، میں رحمان کے گھر کے سامنے ہوں، میں کریم کے گھر کے سامنے ہوں. اور پھر آنکھوں سے خود بخود آنسو بہتے ہیں. اور علماء نے ایک بڑی پیاری بات بھی فرمائی کہ جو یہ ہے نا کہ کعبے پر پہلی نگاہ پڑتے ہی دعا قبول ہوتی ہے. فرمایا اس کی ایک وجہ یہ ہے
کہ کعبے کو دیکھ کر تمہارے دل پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے نا، ایکچوئل وہ کیفیت کی وجہ سے دعا قبول ہوتی سبحان ہے. اللہ. یہ کیفیت وطن میں طاری ہو جائے تب بھی دعا قبول ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو کعبے کو دیکھ کر واقعی یعنی ناظرین آپ کو شاید میں الفاظ میں نہیں بیان کر پاؤں گا، جو گئے وہ میری بات کو ایکسپٹ کریں گے. اسپیچ لیس. بلکہ آپ کا کلام تو میں نے کئی بار ماشاءاللہ کعبے کے قریب بھی جا کر سنا، مکہ پاک میں بھی سنا کہ کعبے پر پڑی جب پہلی نظر واقعی کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. انبلیویبل. یقین کریں ایسا دل کے قریب یہ شعر ہے. یہ طرز میں بھی سنا دے پھر ہم آگے چلتے ہیں. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا کیا کیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر. اور واقعی بندہ مانگنا بھی بھول جاتا ہے کئی بار. اچھا وہاں لفظ ہی نہیں بن رہے ہوتے وہاں کیا مانگنے مانگوں؟ اصل میں دیکھیں صرف الفاظ نہیں مانگتے، کبھی اشک مانگتے ہیں، کبھی دل مانگتا ہے، کبھی کیفیت مانگتی ہے. واہ واہ. ارے ہماری ماں ہم جب بولتے نہیں تھے تو وہ رونے سے سمجھ جاتی تھی کہ پیٹ میں درد ہے یا کان میں درد ہے یا بھوک لگی ہے. تو وہ تو خالق کائنات ہے، آپ اس کے گھر کے سامنے کھڑے، نہ نکلے الفاظ. وہ ہماری کیفیت جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا لینے آیا ہے، اس کی دل میں تمنا کیا ہے، اس کی پرابلم کیا ہے. بس کعبے کو دیکھتا رہے بندہ، کچھ زبان سے نہ بھی کہہ پایا تو کریم کے در پر آئے ہیں. مجھے بتائیں نا ناظرین، ہمارے اور آپ کے گھر پر کوئی آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار گھر پہ آ گیا ہے، اب تو اس کا خیال رکھنا پڑے گا. مہمانوں کا کتنا ٹیک کیئر کرتے ہیں. تو جو کریم کے در پہنچ جائے اور پھر دکھی دل کے ساتھ پہنچے، تمنا لے کر پہنچے تو نہیں آئے گا خالی. اس یقین سے جانا ہے مکہ پاک میں کہ اب اللہ کے گھر پہ جا رہا ہوں اور کریم کے در سے لے کر آؤں گا. واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا لیکن کہتے نا کچھ الفاظ ادھر لگتے ہیں کہ ایک صاحب نے بتایا کہ کعبے کے دروازے کے سامنے، اچھا میں نے کہا نا واقعات سب کے ساتھ ہوتے ہیں، تو واقعی کبھی کبھی تو وہ کہتے چنگاری ہوتے ہیں کچھ لوگ، برابر میں بیٹھ کر ایسے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں یا ایسے الفاظ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کرنٹ لگ جاتا ہے کہ یار یہ کیسے بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے اور اس کی کیفیت کیا ہے. تو یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ آس پاس کون کس کیفیت میں اور کس مقام والا آیا ہوا ہے. تو ایک صاحب بتاتے ہیں کہ کعبہ شریف کے بالکل دروازے کے سامنے ایک بلوچ سردار تھا، اور وہ بلوچ سردار کیا کہتے ہیں، بلوچیوں کی اپنی ایک روایات ہیں. تو اس نے ایک جملہ کہا، کہتا یا اللہ ہمارے دروازے پر اگر کوئی دشمن بھی آ جائے نا تو ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں. یا اللہ میں تیرا دشمن نہیں ہوں مگر تیرے دروازے پر آ گیا ہوں، گناہ گار ہوں مگر دشمن نہیں ہوں. اللہ اکبر. اب یہ دیکھیں تو کیسے الفاظ ہیں کہ دنیا میں دشمن چل کر آ جائے تو لوگ معاف کر دیتے ہیں، تو اگر ہم کریم کے در پر گناہ گار ضرور ہے، اللہ کے دشمن تھوڑی، ہم تو اس کا رب مانتے ہیں. اللہ. تو کعبے پر جانا تو خوب آنسو بہانا، کعبے پر جانا تو خوب دعائیں کرنا اور یہ سوچ کر جانا کہ اب بخشوا کر بھی آنا ہے اور اب گناہ نہیں کرنے، اس کریم کی اب نافرمانی نہیں کرنی. اب یہاں ایک کیفیت اور ناظرین میں کہنا چاہوں گا کہ جب اللہ نے آپ کو بلایا ہے نا، یقین کریں یو آر سو لکی. کروڑوں تڑپ رہے اور آپ جا رہے ہیں یا آپ پہنچ گئے ہیں، تو اس کی قدر کیجئے گا، اس سفر کو ضائع مت کر دیجئے گا. حرم پاک میں، مکہ پاک میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، مگر ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. ہم اپنے یہاں سے جب وطن سے جائیں نا، مجھے اشفاق بھائی نے پوچھا کیا لے کر جائیں، پہلے تو میں یہ چاہوں گا یہ بتاؤں کہ کیا چھوڑ کر جائیں. لے کر تو بہت ساری چیزیں ہم جاتے ہیں، اللہ کرے کہ گناہوں کی عادتیں چھوڑ کر جائیں، غصے کی عادت چھوڑ کر جائیں، ہم لڑائی جھگڑے کی عادت چھوڑ کے جائیں، ہم بد نگاہی کی عادت چھوڑ کے جائیں، ہم چغلی کی غیبت کی عادتیں چھوڑ کر جائیں، صبر کی عادت لے کر جائیں، تقوی کی ہماری خیرات لے کر جائیں. کیونکہ وہاں جا کر ہم نے دیکھا کہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں،
वहां भी बेसब्री हो रही है, वहां भी चुगलियां हो रही हैं, वहां भी गीबतें हो रही हैं, वहां भी मोबाइल फोन पर लोग वो कुछ देख रहे हैं जो वतन में भी नहीं देखना चाहिए था। अल्लाह, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। तो इसके लिए बहुत जरूरी यह है कि हरमैन तय्यबैन के सफर से पहले कुछ अच्छी सोहबतों में वक्त गुजारें, वाह, वाह। ताकि गुनाहों वाली आदतें निकलें, वहां का एक एक लम्हा हम जो है वो गुजारें। वो आयत मुबारक में फ़इन्न खैर ज़ाद तकवा, हाँ, बेहतरीन ज़ाद राह ये तकवा है। तकवा है। हम बहुत सारी चीजें, हम मोबाइल हाँ, चार्जर, ये मोबाइल चार्जर टैबलेट, बैग तो बताते ही हैं, बिल्कुल है। लेकिन तकवा लेकर जा रहे हैं कि नहीं। स्पेशली रमजान शरीफ में। हाँ। अब्दुल हबीब भाई, मैं सवाल यहाँ ऐड भी करूंगा कि आम दिनों का उम्रा और रमजान का उम्रा, ये अल्लाह अकबर। उसके फजाइल अपनी जगह पर, हाँ। लेकिन वो जो उसको करने के हवाले से जो कुछ इसमें फर्क है, आप क्या कहेंगे? आप बिल्कुल सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें पहले तो फजीलत की लिहाज से तो जमीन आसमान का फर्क है। एक ही हदीस इसकी डेफिनेशन के लिए काफी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने रमजान में उम्रा किया वो ऐसा है गोया उसने मेरे साथ हज किया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ हज की सआदत, सुभान अल्लाह। और फिर रमजान की तो वैसे भी एक नेकियां बढ़ जाती है, नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना, तो उम्रे के तो वारे निहारे हैं ना, जिसको रमजान में उम्रा मिल गया। अब अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि तरीकेकार में फर्क है, तो तरीकेकार में तो कोई फर्क नहीं है। हाँ, क्राउडेड ज्यादा होगा, हाँ। रश ज्यादा होगा। आज वीडियो एक किसी ने भेजी थी कि बिल्कुल मताफ में चलने की जगह नहीं। ऐसे ही है। अभी तो अब रश नहीं होगा तो कब रश होगा? बल्कि हज वाला समय। अब तो ऐसा हो गया हजरत, सारा साल ही रश है माशाल्लाह। वो कहते हैं ना, शाला बसदा रवे तेरा सोना हरम, वाह, वाह। ये ऐसा ही हो गया है। दोनों हरम हाँ, दोनों हरम सरकार के बरकत से हैं और कैसे कैसे छलक रहे हैं। अरे माशाल्लाह, अब तो हर वक्त ही सीजन है। हमें याद है एक जमाना था, हम लोगों को मशवरा देते थे कि यार 5-10 शव्वाल तक रुक जाना, क्योंकि पहले जाने नहीं देते थे। अब तो 10 शव्वाल को जा भी सकते हैं आप। जी, जी। 10 शव्वाल के बाद अशफाक में हमने ऐसे भी तवाफ किए हैं कि हर तवाफ में खजर अस्वद को बोसा मिलता था। बिल्कुल मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर नवाफिल, खाली हो जाता था हरम, क्योंकि 10 शव्वाल तक सारे निकल जाते थे, हज का सीजन आने वाला था। मगर अब तो कौन सा सीजन है जिसमें हम कहें कि आपको रश नहीं मिलेगा? अभी रजब में कुछ लोग गए तो कहा मदीना शरीफ में होटल में कमरा ही नहीं है, जी, जी। इतना जैम पैक था। बिल्कुल। तो अब ये आपको क्राउड तो मिलेगा, लेकिन हम पहले भी बताते रहे कि अगर आप उम्रे पर जा रहे हैं तो कुछ पाकिस्तान में या जहां से भी जा रहे हैं वॉक करने की आदत डालें, क्योंकि वहां आपको बहुत चलना पड़ेगा। और खास तौर पे अगर आपको मताफ के नीचे वाले हिस्से में तवाफ का मौका नहीं मिला और आपको ऊपर से तवाफ करना है, तो फिर चक्कर भी बड़ा हो जाएगा। हर कदम पर नेकी भी तो मिलेगी ना। तो सब्र का दामन हाथ से ना छोड़े, चीखो पुकार ना करें, मेरे तवाफ करने से किसी को तकलीफ ना हो। कुछ लोग व्हील चेयर पर तवाफ कर रहे होते हैं, उनकी वजह से बहुत सारों के पैर जख्मी हो रहे होते हैं। तो ये भी एहतियात करें कि अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है और आप व्हील चेयर चला रहे हैं तो व्हील चेयर फिर ऐसे चलाएं, आराम से चलाएं, थोड़ा कोने में होकर चलाएं कि हमारी व्हील चेयर से कोई और जख्मी ना हो जाए। क्योंकि ये भी होता है कि तवाफ के दौरान किसी की व्हील चेयर हमारे पैर पे लगी और खून निकल आया पैर से, तो वुजू भी गया। हाँ। अब उस क्राउड से निकलकर वुजू करने जाना और उस पहले खून को बंद करना, तो अब बाज़ औक़ात हमारी वजह से सोचे कितनी बड़ी तकलीफ में कोई आ जाएगा। जी। तो ये तमाम चीजें, नीचे के मताफ में तो व्हील चेयर नहीं होती ना, व्हील चेयर अलाउ ही व्हीलचेयर वाले नहीं, ऊपर लेकिन ऊपर भी रश होता है ना। जी, आप ऊपर भी व्हील चेयर चलाते वक्त थोड़ा सा ऐसा रोड, ऐसा तरीका इख्तियार करें और फिर थोड़ा सा आहिस्ता चलाए कि किसी को हमारी वजह से ठोकर ना लगे। बस वही वाली बात है कि जहन ये हो कि इस पूरे सफर में मुझसे किसी को तकलीफ नहीं होगी, और अगर मुझे तकलीफ पहुंची तो मैं सब्र करूंगा इंशाअल्लाह। ये ख्याल रखें इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। गुफ्तगू जारी रहेगी, नाजरीन की कॉल्स भी शामिल करेंगे। मुफ्ती शफीक साहब को खुशामदीद हुजूर। पहले तो बताएं आपकी तबीयत, मिजाज शरीफ खैरियत है? अल्लाह ताला आपको सेहत दे। कुछ ज़ाहिर मसरूफियात की ज्यादती, आपकी आज कुछ नासाज भी तबीयत रही, अल्लाह खैर आफियत फरमाए। हजरत क्या फरमाएंगे? रमजान में एक बड़ी तादाद है माशाअल्लाह, हर साल पहले से ज्यादा ये जोश बढ़ता जा रहा है अल्लाह पाक के दर की हाजिरी के लिए, और माशाअल्लाह दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। तो इन आज़मीन को किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरमैन तय्यबैन की हाज़िरी तो रमज़ान शरीफ में हो या आम दिनों में भी हो, तो ज़ाहिर है कि ये एक मुक़द्दस सफ़र है और इसके मुक़द्दस मकाम पे आप जा रहे हैं, तो उन आदाब एहतराम का ख्याल तो हर वक्त ही रखना है। रमज़ान में जाते हैं, ज़ाहिर है जब महीने कुछ ख़ास आते हैं और जगह ख़ास होती हैं तो उनके आदाब और बढ़ जाते हैं। एक बंदा अपने वतन में है और एक रमज़ान है तो उसकी कदर उसके ऊपर अपनी जगह, फिर वो मदीने और मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के सफ़र पर हो तो उसके आदाब एहतराम और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जैसे गुफ्तगू ही इसके साथ साथ है, कई ऐसे दायरे के शरई अहकाम भी तो मुतालिक हैं। अब उम्रा करना है, उम्रे से मुतालिक कई शरई अहकाम आते हैं। जब इस तरह के रश होते हैं और भीड़ की वजह से बाद औक़ात फिर कई तरह तरह की वो गलतियां भी कर गुजरते हैं। कुछ गलतियां तो ऐसी होती हैं जिनका आदाब से ताल्लुक होता है, आदाब एहतराम से, और कुछ गलतियां तो ऐसी हो जाती हैं कि जिनका ताल्लुक ही नफ्से उमरा से है, मनासिक उमरा से है और इन चीज़ों से है, और वो उसमें फिर गलती कर गुजरते हैं।
اور اس کا پھر اس طرف جو ہے وہ توجہ نہیں رکھتے. تو لازمی طور پر جب جانا ہے 100 چیزوں کی تیاری کرتے ہیں. رمضان میں جانے والا تقریباً وہ لوگوں سے ایکسٹرا مشورے بھی کرتا ہے. ظاہر سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے. جی جی. اس طرح کے معاملات بھی ان کو مشورے کرنے ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنے یہ معاملات کیسے مینج کرنے ہیں. تو وہ ان کو بھی مشورے بھی دیتے ہیں، ساتھ لے کر جائیں یا وہاں کس طرح اپنے سحر افطار کے معاملات کرتے ہیں. تو وہیں رش میں دیگر یہ چیزیں بھی اس طرح کی متعلق ہو جاتی ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ گیا ہوں تو مجھے بڑا ایک وہ شوق تھا کہ میں اپنی جو ہے نا وائف کو وہ طواف کرواؤں اس کے اوپر ویل چیئر پہ. اچھا. صحیح ٹھیک ٹھاک کچھ بھی نہیں تھا، یعنی عام معاملہ ہی نہیں تھا، لیکن میرے کو شوق تھا کہ میں ان کو طواف کراؤں. جب چل سکتی ہے تو چل سکتی چیئر پہ کرانا. جی ہاں. تو نہیں، ان کو ساتھ وائف کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا. اچھا. لیکن اتنا نہیں تھا. اب ہوا کیا کہ ایک عمرہ تو انہوں نے کروایا، اگلے عمرے میں وائف نے کہا میں بھی حق ادا کروں گی، آپ بیٹھو میں آپ کو کراؤں. تو اب انہوں نے اس کو کروا دیا. میں نے کہا بھائی یہ والی جو محبت کا اظہار ہے یا یہ آپس میں اداب احترام ہے تو اس کا یہ معاملہ نہیں ہے. تو کئی لوگ دوسرے کی وہ ویل چیئر تو پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کسی کی خدمت کر دیں، کسی کی تھوڑی مدد کر دیں، کرنی بھی چاہیے، لیکن بلا عذر خامخواہ آپ اس کو کہیں بٹھاؤ، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ یہ کروں. تو اس طرح کا انداز جو ہے وہ شرعی حکم کیا ہے کہ اگر جو چل سکتا ہے یا اس کو کس حد تک چل سکتا ہے جب اجازت ملے گی ویل چیئر پہ عمرے کی؟ دیکھیں بلا عذر شرعی تو ویل چیئر ایک سواری ہے، اور سواری پر طواف کرنا یا صحیح کرنا یہ جائز نہیں. یہ دونوں عمل پیدل کرنا، چل کر کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. بلا عذر کریں گے تو اس کے اوپر آپ کتنے چکر کیے، اگر اکثر چکر ہی انہوں نے عمرے کے یہ کیے یا اسی طرح حج کے کیے ہیں تو ان پر تو دم لازم آتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ یہ کہ وہ پھر اس کے اعادہ کرنے کی صورت میں، اور اگر نفلی طور پر تو پھر اس کے احکامات جو ہے وہ جدا ہیں، لیکن باہر صورت عمل جائز نہیں. عذر کیا ہے، مطلب کب کر سکتے ہیں ویل چیئر پر؟ اب عذر یہ تو یہی والی صورت ہے نا کہ ایک تو ہے کہ اتنی سخت جو ہے وہ چلنے میں تکلیف ہے، شدت کے ساتھ انہیں کوئی تکلیف ہے، یا ویسے ہی وہ مریض ہے جن کے ساتھ یہ پرابلم ہے وہ ویسے ہی مریض ہے، اور اصل بیسک ہے عذر چلنے کا. اب مرض کوئی اور بھی ہے لیکن چلنے پہ قدرت ہے، طاقت ہے، تو پھر انہیں نہیں کہا جائے گا کہ وہ بیٹھ کر لیں. نارمل تھکن محسوس ہو رہی ہے اس میں کہیں کہ بیٹھ کر لیں تو یہ عمل جائز نہیں ہے. لیکن اگر کیونکہ تھکن تو ہوگی وہاں پہ، جو ٹھیک ٹھاک جاتے ہیں ان کو وہ بھی تھک جاتے ہیں، وہ بھی تھک بھائی آپ تھوڑا سا بریک لے لیں. جی ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ طواف کے دوران بھی ویسے تو متصلاً ہی کرنا چاہیے، لیکن اگر ایسی تھکن ہے تو کچھ بیچ میں بیٹھ بھی سکتے ہیں. اسی طرح صفا مروہ کے اندر بھی اگر ان کو ایسی کیفیت ہو رہی ہے تو کچھ وہ بیچ میں وقفہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح وہ اپنے آرام سے ان مناسک کو ادا کریں. یعنی یہی غلطیاں سیم حج کے دنوں میں بھی ہو جاتی ہیں اور اسی طرح کا. اچھا ایک غلطی میں چاہوں گا کہ مجھے ابھی انہی دنوں میں مطلب آیا کہ ہمارے ساتھ خواتین تھیں تو ایک کوئی خاتون کے جو پاکی کی حالت میں نہیں ہے، ہم ان کو ایسے ہی لے کے آ گئے کہ ہم مسجد عائشہ سے جا کے ہم وہ احرام کی نیت کروا لیں گے. یعنی اپنے ملک سے گئے اور لوگ یہ سمجھے کہ اس میں پاکی شرط ہے، احرام کی نیت ہے، یعنی احرام ہی شروع نہیں ہوگا کیونکہ ابھی پاکی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. جب وہ میقات سے انہوں نے کراس کرنا ہے اور وہ جا رہے ہیں آپ مکہ مکرمہ میں، تو آپ وہیں احرام کی ان کی نیت، جیسے پاکستان سے جا رہے ہیں بالفرض تو یہاں جیسے نیت کرتے ہیں تو یہیں سے باقاعدہ وہ نیت ہو اور تلبیہ بھی پڑھیں اور وہ جائیں. لیکن وہاں جا کر وہ حرم شریف مسجد میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ اپنی پاکی کے ان ایام کا انتظار کر کے جب پاک ہو جائیں غسل کریں اور وہاں جا کر سیدھے مناسک ادا کرنے عمرے کے. وہاں دوبارہ عائشہ مسجد یا دوبارہ احرام باندھنے کی ضرورت نہیں، نیت کی ضرورت نہیں، نیت ہو چکی جی. نیت میقات سے پہلے یا میقات پر پہنچ کر، یا جیسے یہاں ہمارے پاکستان سے یہیں سے سیدھا جا رہے ہیں تو عام طور پہ وہ کرتے ہیں. تو ایسی بات بیسک غلطیاں ہوتی ہیں کہ جس عمل کرنے کو جا رہے ہیں اس کی اصل ہی نہیں پتا کہ یہ ہم کتنی بڑی غلطی جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اس طرح کے معاملات کو بھی ہمیں بلا جھجک، یعنی ہم دیکھیں لائیو یہ بات کر رہے ہیں، یہ مسئلہ بتا رہے ہیں اور یہ نیچرل چیزیں اور مسائل اس طرح کے آتے ہیں درپیش. بنیادی بات یہ ہے کہ سیکھ کر جائیں. آپ اتنا خرچہ کر رہے ہیں آج کل، ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا مہنگا بھی ہو گیا ہے سب، اس کے باوجود ماشاءاللہ شوق ذوق ہے، کوشش کرتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں. لیکن یہ عبادت کی نیت ہو، اللہ کی رضا کی نیت ہو اور پھر پورا پراپر سیکھ کر ہو، تاکہ ہمیں پھر اجر بھی ایسا ہی ملے نا، نہ کہ کوئی تفریح. اور اس ذہن سے بھی بعض لوگ
عبدالحبیب بھائی جاتے ہیں کہ بس وہاں مزہ آتا ہے, رونق ہوتی ہے, اور یہ بس ایک سالانہ انہوں نے اپنا ویکیشن بنا لیا ہے, لیکن سیکھنے کا جذبہ نہیں, عبادت کا ذوق نہیں, جو ہے وہ پان گٹکا چل رہا ہے, باتیں چل رہی ہیں, بری صحبتیں چل رہی ہیں, جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ وہ کچھ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں جو وطن میں بھی نہیں سننا چاہیے. دیکھیں, میں آپ سے جو عرض کیا تھا کچھ دنوں پہلے کہ اس ٹاپک کو رکھا جائے, ایکچوئل میرا ٹاپک یہی تھا. اب میں بالخصوص ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو حرمین طیبین جا رہے ہیں یا جاتے رہتے ہیں. ایک چیز غور کیجئے گا, ہم یہاں تڑپتے ہیں کہ مکہ پاک جائیں, مدینہ طیبہ جائیں, آنسو بہاتے ہیں, مگر کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم حرم پاک میں کتنا وقت گزارتے ہیں؟ ذرا کیلکولیٹ کیجئے. جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو عمرہ پہلے کر کے آئے یا حج کر کے آئے, جب آپ مدینہ پاک میں تھے تو 24 آورز میں سے 24 گھنٹوں میں سے آپ نے کتنا وقت مسجد نبوی شریف میں گزارا تھا؟ اور جب آپ مکہ پاک میں تھے تو آپ نے کتنا وقت مکہ پاک میں حرم شریف کے اندر گزارا تھا؟ اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے نا ناظرین, تو میجورٹی جو ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے, بہت ہو گیا تو 5-6 گھنٹے, 24 گھنٹے میں سے 5-6 گھنٹے گزارنے آپ وہاں گئے تھے. باقی گھنٹے کہاں چلے گئے؟ آپ کہیں گے آرام بھی تو کرنا تھا, چلے آپ 7-8 گھنٹے آرام کر لیں. باقی کیوں؟ کیا مارکیٹ میں جانا ضروری تھا؟ کیا گھومنا پھرنا ضروری تھا؟ کیا ایک کھانے پر 2 گھنٹے لگانے ضروری تھے؟ کیا اس کے بعد دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرنا ضروری تھا؟ ارے یہ سارے کام وطن میں ہو سکتے ہیں. اب اس کی ایک بڑی اہم وجہ ہے, میں نے بہت غور کیا کہ لوگ حرم پاک میں کیوں نہیں بیٹھ پاتے. اچھا, دوسری قوموں میں ہم دیکھتے ہیں لوگ بعض اوقات ظہر سے جاتے عشاء تک بیٹھے ہوتے ہیں, نہیں کھڑے ہوتے, وہ ایک ہی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے لوگ نہیں بیٹھ پاتے. تو میں نے بہت غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے. جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ ہماری انڈیویجول عبادت کرنے کی عادت ہی نہیں ہے. ہماری میجورٹی اجتماعی عبادت کرنے کی عادی ہے. ہم کسی پروگرام میں, کسی اجتماع میں, کہیں گیدرنگ میں 2 گھنٹے بیٹھ جائیں گے, 3 گھنٹے بیٹھ جائیں گے. میں اگر یہ سوال کروں کہ بتائیں آپ اپنی مسجد میں جا کر اکیلے کتنی دیر عبادت کرتے ہیں, یا اپنے گھر میں جا نماز بچھا کر کتنی دیر اس پہ بیٹھ سکتے ہیں, تو آپ کو لگے گا 15-20 منٹ بعد کو ہمیں اٹھنے کو جی چاہتا ہے. تو جو ہماری ہیبٹ ہی نہیں آ رہی, کیونکہ وہاں تو اجتماعی عبادت نہیں ہوتی نا, وہاں تو آپ بیٹھے تو کعبے کا دیدار کرتے رہیں, قرآن پڑھتے رہیں, نوافل پڑھتے رہیں. ہمارا معاملہ یہ کہ ہم آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں مسجد نبوی شریف میں, اس کے بعد موبائل نکل آتا ہے, اس کے بعد ہم آس پاس دیکھ رہے ہوتے کون آیا ہوا ہے, کوئی جاننے والا ہے تو اس کو ڈھونڈیں, اس کے پاس جا کے بیٹھیں. 1.5-2 گھنٹے بعد ہماری طبیعت چاہتی ہے واپس چلے جاتے ہیں اپنے روم میں. ارے بھائی, روم میں جانے کے لیے تھوڑی آپ مکے مدینے گئے تھے, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. آپ دربار رسالت میں بیٹھے رہیں, آپ مکہ پاک میں بیٹھے رہیں, اور شروع میں آپ کو تکلیف ہوگی, لیکن آپ جس دن اس کی عادت بنا لیں گے نا, تو ہوتا کیا ہے کہ ہمیں بعض اوقات واش روم میں جانا ہے, تو کوئی بات نہیں, آپ واش روم جائیں, وضو کریں, واپس آ جائیں. یعنی پلان بنائیں کہ مجھے 8-10 گھنٹے بیٹھنا ہی حرم پاک میں, تو پھر انشاءاللہ اس کی آپ دیکھیں گے کتنی عبادتیں آپ کر لیں گے. اب اس کا بھی طریقہ ہے کہ آپ ایک ساتھ, آپ کو لگتا ہے کہ میں 8 گھنٹے تو قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا, تو آپ اپنی عبادت تو ورائٹی کریں کہ آپ نمازیں پڑھیں, نوافل پڑھیں, پھر تسبیح نکال کر درود پاک پڑھ لیں, ذکر و اذکار کریں, کلمہ طیبہ پڑھیں, پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں, پھر اس کے بعد کچھ نوافل پڑھ لیں جو مکروہ وقت نہ ہو. تو اگر اس انداز سے, اب موبائل فون میں بہت ساری کتابیں آ سکتی ہیں, تو یہ عاشقان رسول کی 130 آیات ہے, رفیق الحرمین ہے, یا اور تفسیر قرآن ہے جو ہم نے اب تک پاکستان میں نہیں پڑھی ہے, اپنے وطن میں نہیں پڑھی ہے, تو بندہ یہ ذہن بنا لے کہ یار جن جگہوں پر قرآن نازل ہوا ہے وہاں بیٹھ کے میں انشاءاللہ قرآن کی تفسیر پڑھ لوں گا. مجھے ایک بار اچھی طرح یاد ہے, ہم مفتی قاسم صاحب کے ساتھ ایک بار ہم سفر مدینہ پر تھے, کتنے کمال کے جملے مفتی صاحب نے ایک جگہ فرمایا. ہم باب جبریل کے سامنے بیٹھے تھے, وہ کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی آپ کو پتہ ہے یہی کوئی جگہ ہوگی کہ جب جبریل امین قرآن کی آیتیں لے کر آتے تھے, یہیں یہ قرآن نازل ہوتا تھا. اتنی خوبصورت باتیں ہو رہی تھی کہ بندہ کا, پھر آپ مثال کے طور پہ وہاں موجود ہیں مسجد نبوی شریف میں, اور روضہ رسول سامنے ہے نا, سب جالیاں نظر آ رہی ہیں. اگر آپ وہاں سورہ حجرات کی تفسیر پڑھیں, وہی حجرہ ہے جس کے لیے یہ سورت نازل ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اصحاب صفہ کا چبوترا نکالیں, دیکھیں, اور آپ تفسیر جو سیرت مصطفیٰ کتاب ہے, اصحاب صفہ کے واقعات پڑھنا شروع کر دیں. پھر آپ ریاض الجنہ پہ نظر کریں تو آپ سیرت مصطفیٰ کتاب نکال کر ریاض الجنہ کے تمام پلر کی تحریک پڑھنا, آپ یقین کریں پتہ بھی نہیں چلے گا ٹائم کدھر گیا. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر بھی موبائل یوز کرنا ہے, وہاں بیٹھ کر بھی سوشل میڈیا دیکھنا ہے, ادھر بیٹھ کے ویڈیو بنا کے بھیجنی ہے, اور اتنی اونچی آواز میں لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے وطن میں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا بھائی, آپ کے پاس موبائل فون ہے, ہلکی آواز بھی پہنچ جاتی ہے اپنے وطن میں, کہ آپ آواز لگا کر وطن میں آواز پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ کراچی بول رہا ہوں, پاکستان میں بات کرنی تو زور سے بولوں گا تو پاکستان آواز پہنچے گی. وہ چیخ کے بات کر رہے ہیں, آس پاس کے لوگوں کی عبادت بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو میرا ناقص مشورہ یہی ہے, صرف ایک سوال کا جواب اپنے آپ سے ضرور پوچھیے گا کہ میں رو کر پہنچا, گر پڑ کے یہاں پہنچا, مر کے اسے پایا, مگر وقت کتنا بتایا, یہ اپنے آپ سے پوچھیں. تو اس بار جو جا رہے ہیں نا, پلیز آپ ایسا سمجھے کہ وہ ہے نا, ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو, دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ ہو کے جاؤں. لوگ ڈھونڈے مجھے کدھر گیا, تو میں کہوں میں آیا اپنے آقا کے پاس ہوں, میں بس یہیں پڑا رہوں گا. مکہ پاک میں گیا ہوں تو بس مجھے بھوک لگتی ہے تو باہر نکلتا ہوں, نیند آتی ہے تو سونے کے لیے آ جاتا ہوں, اس کے بعد میرا وقت میں جانوں, میرا کعبہ جانے. یار پھر کہاں دیکھنے کو ملے گا؟ پوری دنیا میں کعبہ کہیں اور نہیں ہے.
ہاں یاد رکھیے گا، پوری دنیا میں گنبد خضرا کہیں اور نہیں ہے، نبی پاک کا روضہ کہیں اور نہیں ہے، آپ کو مل گیا ہے تو وہاں دیکھتے رہیے، وہاں دیکھنا عبادت ہے، بیٹھنا عبادت ہے، پڑھتے رہیے، ایک ایک نیکی کتنی بڑی ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے تو اپنے آپ کو فضول باتوں سے بچائیں، خامہ خواہی کی گیدرنگز بھول جائیں آپ ایک دوسرے کو اور اکیلے ہو جائیں اور بس انشاءاللہ عبادت میں وقت گزاریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کتنی برکت۔ اور یہ سب کرنے کے لیے ایک اور چیز بھی میں پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ وطن چینج ہوتا ہے، کھانے چینج ہوتے ہیں، کمرہ اپنا نہیں، بیڈ اپنا نہیں، کئی چیزیں ڈفرینٹ، پھر وہاں زیادہ یہاں سے گرمی ہوتی ہے، یہاں کے مقابلے میں وہ گرم اب تو موسم بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ اس بار۔ اچھا، لیکن ابھی جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہے جی، جی، ہیں جی۔ تو کچھ گرمی بھی بڑھے گی، پھر کولڈ ڈرنک کا کلچر بھی ہوتا ہے، تو کھانے کس طرح کے کھائیں گے جس سے یہ ساری عبادتیں کر سکے؟ بعض لوگ وہاں پہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں رمضان شریف میں۔ اب مسئلہ ہے نا کہ 4-5 بار کھانا ہے اور بہت کچھ کھانا ہے، جو مل رہا ہے وہ کھانا ہے۔ اصل میں ہوتا ہے کہ وہ بٹتا بہت ہے، بٹتا بہت۔ جوس ملا تو جوس کھا لیا، چائے ملی تو چائے پی لی، کھانا ملا تو کھانا کھا لیا، دوسرا ملا تو پھر کھا لیا۔ تو بھائی بٹ رہا ہے ضرور ہے، مگر پیٹ تو آپ کا اپنا ہے نا، اور جتنا کم کھائیں گے اتنا آپ فٹ رہیں گے۔ میں نے ایک اور چیز دیکھی مسجد نبوی شریف میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لوگ اعتکاف کرتے ہیں نا آخری عشرے کا۔ اب بات ہے تھوڑی سی عجیب سی، آپ 2 قسم کے لوگ دیکھیں گے مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کرنے والے۔ جو عرب کے لوگ آپ کو ملیں گے نا، وہ مسجد نبوی شریف سے باہر نہیں نکلتے۔ اچھا، مسجد نبوی شریف میں کھانا اندر الاؤ نہیں ہے، تو میں نے ایک بار غور کیا، میں نے کہا یہ کرتے کیا ہیں؟ تو یہ کیا کھاتے ہیں؟ یہ روٹی کھاتے ہیں، ڈبل روٹی، جی، خبز، دہی، خبز، دہی، کھجور، زیتون، جو چیزیں الاؤ ہیں وہاں پر، جی، اندر اور یہ اسی کے ساتھ رہتے ہیں 10 دن۔ اچھا، اور جتنے ہمارے پاکستانی ہیں، جتنے ہمارے یہ ایشیا کے لوگ، یہ پاکستان، انڈیا، اور یہ آپ کو باہر آپ جائیں گے تو کڑھائیاں مسجد نبوی شریف کے باہر ہی صحن میں کھانے، سالن، بریانیاں، پائے، وہ دھمال ہے باہر۔ مطلب ایسا لگ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا وہ غلط کر رہے ہیں، مگر فرق پتہ ہے کیا؟ رہا نہیں جاتا نا۔ میں فرق بتاتا ہوں۔ ایک ہمارے اسلامی بھائی نے اعتکاف کیا مسجد نبوی شریف میں، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، کہہ رہے ہیں عبدالحبیب بھائی میں نے 1 سال سوچا یار میں باہر نکلوں گا ہی نہیں، ایک تو مسجد نبوی شریف کے اندر ہی رہوں گا، مسجد کے اندر رہوں گا، دوسرا میں نے یہ جو لوگ عرب کے لوگ کھا رہے تھے میں نے وہی کھایا، کہتے میرا وضو باقی رہا، مجھے کوئی ایسیڈیٹی نہیں ہوئی، میں اتنا عبادت میں ذوق میں نے پایا کیونکہ پیٹ بھر کے کھاتا ہی نہیں تھا، بس اتنا کھاتا تھا کہ اچھا کھجور خود غذا ہے، زمزم خود غذا ہے، آپ کھجور کھا لیں، زمزم کھا لیں، تھوڑی دہی روٹی کھا لیں اور گزارا کریں آپ۔ اچھا، اور وہاں ایک آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا سحری ہے افطاری ہے، حرمین طیبین میں سحری افطاری اگر کسی کو ہوٹل سے لینی ہے نا تو وہ اتنا رش ہوگا کہ آپ اس ایک کھانے کو لینے، کھانے اور اس کو نپٹانے میں 1.5-2 گھنٹے چلے جائیں گے۔ جی جی، مجھے وہ بزرگ کا قول یاد آتا ہے، شاہ غالب حضرت جنید بغدادی کا غالباً قول ہے کہ وہ ستو پیتے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ فرماتے روٹی کھانے اور ستو پینے میں 90 تسبیحات کا فرق ہے، میں ستو اس لیے پی لیتا ہوں کہ 90 تسبیحات زیادہ پڑھ لیتا ہوں، ٹائم تو کھانا پیٹ تو اس سے بھی بھر جاتا ہے۔ تو کاش اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ اس بار ایسا یونیک سفر کروں کہ میں نے کسی ریسٹورینٹ میں نہیں جانا، مجھے کوئی لائنوں میں نہیں لگنا، مجھے ہلکا پھلکا تھوڑا سا کھانا کھا لیں، فروٹ لور بن جائیں، کوئی ایسی چیزیں جو جیب میں رکھ لیں جو آ جا کے آپ نے کھا لی، زمزم پیا اور بیٹھے رہیں، اس میں آپ کا وضو بھی باقی رہے گا، آپ کی صحت بھی بہتر رہے گی اور آپ فریش بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ استنجا وضو کے لیے تو ظاہر ہے تو ٹھیک ہے، جائیں گے ڈیفینیٹلی جائیں گے، لیکن وہ کھانے والے جو ایگزٹ ہے اس سے آپ چاہ رہے ہیں کہ کھانے کی وجہ سے آپ استنجا وضو کے لیے بھی زیادہ جائیں گے نا۔ جی جی۔ مجھے یاد ہے ایک بار پہلی بار ہمارے ساتھ قافلے ذہنی آزمائش وغیرہ کے اور جاتے تو ایک قافلے میں ایک اسلامی بھائی آئے جو پہلی بار مدینہ شریف آئے تھے، بہت کلوز تھے، تو جب ہم قافلے والوں نے بتایا کہ یہ ایک بھائی ہے جو ہوٹل میں آتے ہی نہیں ہے اور ملتے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ اچھا، وہ پہلی بار آئے تھے تو میں بھی تھوڑا کنفیوز ہو گیا کہ کھو نہ جائیں، تو مجھے ملے 2-3 دن بعد کہیں، تو میں نے کہا یار آپ کدھر ہو؟ آپ کے قافلے والے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کمرے میں جاتے نہیں؟ تو کہتا میں کمرے میں رہنے تھوڑی آیا ہوں۔ کیا کمال کا جواب دیا، کہہ رہے میں مسجد نبوی شریف میں ہوتا ہوں، نیند آتی ہے ادھر ہی سو جاتا ہوں، میں تو کپڑے چینج کرنے آتا ہوں، واش روم بھی ادھر ہی ہے، کھانا بھی ادھر مل جاتا ہے، تھکتا ہوں تو 2-4 گھنٹے سو جاتا ہوں، پھر بیٹھا رہتا ہوں، درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا اصل تو یہ کر رہا ہے بھائی، گیا کس لیے ہوں؟ بولتا ہے میں مجھے، اچھا اس کا جملہ اتنا کمال کا تھا، بولا عبدالحبیب بھائی پہلی بار آیا ہوں، پھر پتہ نہیں آؤں نہ ہوں، میں تو کھڑا نہیں ہوں گا ادھر سے۔ تو یہ ہے اصل معاملہ، گئے جس کے لیے، آپ گئے اگر شاپنگ کے لیے ہیں، گئے جناب رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے گئے، وہ الگ سوچ ہے، لیکن جس کے لیے گئے ہو نا بس انہی کے ہو کر رہ جاؤ۔ ہاں، دربار رسالت میں ڈیرا ڈال دو، اور خدا کی قسم یہ اس سخی کا دربار ہے کہ جس نے بستر بچھا دیا نا اسے خالی نہیں لوٹائیں گے۔ یقین کرے بہت یاد آئے گا مدینہ، بہت یاد آئے گا مکہ واپس آنے کے بعد کہ کاش کچھ اور طواف کر لیتا، کاش کچھ اور وقت مسجد نبوی شریف میں گزارتا، کاش میں اور نوافل پڑھتا۔ ارے وہاں کا ایک آپ فضیلت تو پڑھے نا، مسجد نبوی شریف میں ذرا بتاؤں آپ کو کہ جو لوگ وہاں جا کے سستی کرتے ہیں کہ سنیے کہ مسجد نبوی شریف وہ ہے کہ جہاں سبحان اللہ جو روزانہ نماز پڑھتے ہیں نا باوضو ہو کر، نبی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان زیارت کی، بلکہ علماء فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آتا ہے
تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں. پروٹوکول دیکھو مدینے کا, دنیا میں کسی کے پاس جائیں تو اس کے گھر کے چوکیدار یا گھر کے جناب دربان استقبال کرتے ہیں, وہاں فرشتے استقبال کرتے ہیں. اللہ اور اور علماء فرماتے ہیں, روایتوں میں یہ موجود ہے کہ جو وضو کر کے آئے اور مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرے اسے حج کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. پھر کہاں جانا ہے؟ ہاں جائیں, مسجد قباء جائیں, اس لیے سے جائیں کہ انشاءاللہ وہاں نفل پڑھیں گے تو عمرے کا ثواب ہے. سید الشہداء جائیں, لیکن بس آقا کے قدموں میں وقت بتائیں. کئی شہروں میں سحری کا وقت اختتام کی طرف ہے, اپنے اپنے وقت کا دھیان رکھیں. اور یہ مکہ مدینے کی باتیں آپ سن رہے ہیں. الحمدللہ عبدالحبیب بھائی کے ساتھ میں نے ایک پروگرام کیا تھا, ہم نے 12 ایپیسوڈ کیے, اس کا نام ہی مکہ مدینے کی باتیں ہے, اور وہ یوٹیوب پر بھی موجود ہے ماشاءاللہ. یہ 6 گھنٹے کی ایک سیریز ہے پوری, 12 ایپیسوڈ پر. سیزن 1 ہے, زندگی رہی تو سیزن 2 بھی کریں گے, میں کچھ اور باتیں کریں گے. بڑا اچھا آپ نے یاد دلایا. اس پہ دیکھیں, یہ آپ کو تحفہ ہے کہ آپ اس پروگرام کو ریکارڈ ڈاؤن لوڈ کر لینا, یوٹیوب پہ جائیں, مکہ مدینے کی باتیں لکھیں. 25 سے 30 منٹ کی ایپیسوڈ. آپ یہ 6 پروگرام تھے نا, یہ 12 پروگرام ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. 6 گھنٹے کے نا. آپ جو مکہ مدینے جا رہے وہ بھی کر لیں, جو نہیں جا رہے وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور آپ یقین کریں اس کو سنیں. اچھا جو جا رہے ان کے پاس تو کافی ٹائم ہے نا, ایئرپورٹ جاتے ہوئے, جہاز میں بیٹھ کر, اور جناب آگے سفر میں. اچھا مکے کی باتیں پہلے سن لیں اگر مکے جا رہے ہیں, مدینے شریف جانے سے پہلے مدینے شریف کی باتیں سن لیں. اللہ نے چاہا آپ کے ذوق میں بھی اضافہ ہوگا, اور بہت ساری گائیڈ لائنز ملیں گی. جو مسٹیک کرتے ہیں امیگریشن سے لے کر, سامان سے لے کر. لیکن ایک بات میں ضرور کر دیتا ہوں, یہ کیونکہ یہ روز کی کہانی ہے, اور جب بھی سنتے ہیں دل بڑا افسردہ ہو جاتا ہے. بیچارے بھولے بالے عاشقان رسول ہیں. یہ اسکیم چل رہا ہے, یہ سمجھ لیں فراڈ چل رہا ہے کہ غریب لوگوں کو یہ آفر کی جاتی ہے کہ ہم آپ کو عمرے پہ بھیج دیں گے. اب یہ غریب انسان جس کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں بنا ہوا, وہ یہ خبر سنے, اور مسلمان تو اس کی تو عید ہو جاتی ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے, جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ فری ٹکٹ کے نام پر, فری عمرے کے نام پر, ان کے سامان میں کچھ ایسا سامان آخر میں وہ دیتے ہیں آ کے پیکٹ کے, یہ ذرا آپ عمرے پہ جا رہے ہیں, میرے بھائی آپ سے یہ دوائی لے لیں گے یا یہ مٹھائی لے لیں گے. اور وہ بیچارے اس کو کیسے منع کرے جس نے عمرے کا ٹکٹ دیا ہے. اور جب وہ لے کر جاتے ہیں تو بعض اوقات اس پہ سے منشیات نکلتی ہے, اور پھر بندہ زندگی بھر کے لیے جیل. اور یاد رہے کہ ان ممالک کے اندر یہ تمام چیزیں سزائے موت ہے اس پر. تو خدا کے واسطے آپ کوئی عمرے پہ بھیج رہا ہے یا آپ خود جا رہے ہیں, کسی ان نون آدمی کا سامان آپ نے نہیں لینا ہے, ایئرپورٹ پر بھی نہیں لینا ہے, جس کو نہیں جانتے اس کا بھی نہیں لینا ہے. احتیاط کریں, یہ بہت سختی ہے وہاں پر. آپ اپنا سامان خود پیک کریں, اپنے ہاتھوں سے سامان لیں, کسی کے کہنے پر سامان نہ لیں, ورنہ ایسے بے شمار واقعات ہیں. جیلیں بھر گئی ہیں وہاں پر, اور ہر آئے دن ہم خبر سنتے ہیں کہ فلاں فیملی کو ڈال دیا جیل میں, اور اب جناب عمر قید ہے یا سزائے موت ہے. تو مہربانی کریں, اور اللہ ان لوگوں کو بھی عقل سلیم دے, اللہ ان کو خوف خدا نصیب فرمائے جو اس طرح لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, ان کی زندگی سے کھیلتے ہیں. تو کہتے ہیں نا کچھ جینے کی تمنا ہے تو پہچان پیدا کر. تو پلیز آپ کسی کا سامان نہ لیں. ایئرپورٹ پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جناب جب امیگریشن کا وقت آتا ہے تو کوئی بعض اوقات بزرگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بیٹا میرا بیگ اٹھا لو, میرا بیگ ذرا آگے لے لو, میں آپ سے بعد میں لے لوں گا. تو یہاں پر تھوڑی سی آپ نے احتیاط کرنی ہے. اگر آپ ان کو نہیں جانتے تو کسی کا بیگ ہاتھ میں نہ پکڑیں, کیونکہ آپ کا بیگ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا مانا جائے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکیں کہ یہ میرا نہیں ہے, ان کا ہے. آپ کے سامان میں کچھ بھی نکلا اس کے ذمہ دار آپ ہیں. پرسنلی تو میں یہ کرتا ہوں کہ مجھے اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ یار میرے فلاں بھائی کو دوائی چاہیے, تو واقعی اگر کوئی جاننے والا بھی ہوتا تو میں کہتا ہوں دوائی کا نام بتا دیں, میں خود میڈیکل اسٹور سے خرید کے آپ کے بھائی کو پہنچا دوں گا, مجھے زیادہ ثواب ملے گا نا. لیکن باقی سچی بات یہ کہ یہ رسک نہیں لینا چاہیے کہ کسی کا سامان, مٹھائی کے ڈبے اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ دیتے ہیں. تو اس سفر میں جو ہے نا میرے حساب سے بہت احتیاط کرنی چاہیے. ماشاءاللہ. اس میں ایک اور بھی کافی احتیاطیں ہیں آداب کے حوالے سے. جب وہاں جاتے ہیں تو پھر اس وقت فوراً کئی ایسے کرتے ہیں کہ ویڈیو کال کے ذریعے یہاں والوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, یعنی وہ ویڈیو کال کر لیتے ہیں. اچھا جب ویڈیو کال کرتے ہیں نا تو یہ بیچارہ خود بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا, اس کی اسکرین پر اس کے گھر والے ہیں. اچھا گھر والے یہاں لیڈیز ہیں, کسی حالت میں بیٹھے ہیں, کس طرح بھی ہے, وہ بھی فوکس آ رہا ہے, اور ساتھ ہی ان کو دکھا رہے ہیں. اور یہی حال یعنی طواف کعبہ کے درمیان, یا کبھی کوئی حجر اسود کے قریب پہنچا ہے, باب کعبہ کے قریب پہنچا ہے, اور یہی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حاضری کے لیے جاتے ہیں, مواجہ شریف پر جب حاضر ہو رہے ہیں, تو اس وقت بھی اس طرح کا. اچھا پھر ہر ایک ظاہر اس کے کوئی نہ آواز بند کرتا ہے نہ دیگر کوئی چیزیں, تو کتنی یہاں پر ایک طرح کی بے ادبیاں ہوتی ہیں, اور وہاں کے جو تقدس ہیں وہ پامال ہوتے ہیں, اور پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے ہیں, اور پھر ایک ساتھ جم کر لوگ سارے ہی چل رہے ہیں. آپ اوپر کر کے موبائل اپنا, اور اپنے موبائل سے ویڈیو کال کے ذریعے آپ سب کو اس طریقے سے جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. تو یہ بالکل بھی عمل درست نہیں ہے. اور ہمارے تو دارالتعلیم سنت سے پہلے فتویٰ جاری ہوا تھا سیلفی لینے کے حوالے سے, کہ آپ کعبے کو پیٹ کر رہے ہیں, روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ کر رہے ہیں, اور آپ زوں سیلفی لیتے ہیں. تو یہ تو بالکل ہی بے ادبی والا انداز ہے, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. پھر یہ ویڈیو کال کے ذریعے جو
ایک تو وہ شور و گل اور ساتھ اپنے گھر کی خواتین، اس طرح کتنے لوگ ان کو وہ دیکھتے ہیں. آپ جس کو ویڈیو پہ دکھا رہے ہیں اس میں بھی تو خواتین ہیں نا جی. جو طواف کر جی، ہاں، رہی ہیں، بالکل. ان کے چہرے بھی کھلے ہوئے ہیں. اب اچھا میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں، آپ نے تو شرعی اسپیکٹ سے بتایا، میں آپ کو قانونی اور اخلاقی پہلو بتاتا ہوں. آپ جب وہ مووی بناتے ہیں نا طواف کے دوران، تو ایک تو قانونی درست نہیں ہے کیونکہ وہاں عورتیں بھی چل رہی ہیں نا، اور بعض اوقات ان عورتوں کے ساتھ جو افراد ہوتے ہیں اس کو بہت برا مانتے ہیں. خواتین بھی بیچاری برا مانیں گی. آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں کعبے کی ویڈیو بنا رہا ہوں، تو بھائی ہم بھی تو کعبے کے ساتھ ہیں نا، تو کیا ضرورت ہے وہاں پر یہ ویڈیوز بنانے کی؟ جیب میں رکھیں بھائی. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مصیبت میں بھی گرفتار ہو جائیں. میرے سامنے ایسا ہوا کہ بھائی اب وہ ویڈیو بنا رہا ہے، انہوں نے عورتوں نے کہا یہ ہماری ویڈیو بنا رہا ہے، وہ آگے پولیس والے، اور اس کے ساتھ مشکل کھڑی ہو گئی. تو بہتر ہے کہ اپنا موبائل جیب میں رکھیں اور آنسو بہائیں اور دعائیں کریں. ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. سلمان مدنی بھائی کچھ کہہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ لائیو کال پر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. خوش آمدید. جی حضور. اللہ برکت عطا فرمائے. عبدالحبیب بھائی بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں، مکے مدینے کا شوق دلا رہے ہیں، زیادہ بتا رہے ہیں. جی. بھائی صاحب نے فرمایا کہ جن کو آپ نہیں جانتے ان کا سامان نہ لیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ جن کو جانتے ہیں ان کا بھی نہ لیں. سمجھا دیا. اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایسا ہم امیگریشن جو ہے وہ کراس کر رہے تھے، تو وہاں کسی نے بولا کہ یار یہ میرا بیگ پکڑ لیں، آپ شاپر پکڑ لیں. وہ شاپر جناب علی وہ پکڑا. وہ جب انہوں نے ایکس رے مشین میں سے گزارا تو اس نے کہا تعال ہنا، بھئی یہاں آ جائیں، ادھر آ جائیں. اب وہ ایک اچھا نیک آدمی، شریف آدمی، اس نے وہ شاپر پکڑا. اس نے کہا یہ شاپر آپ نے رکھا؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں نے رکھا ہے. اب وہ کہہ رہے جی یہ میرا نہیں ہے. اس نے کہا بس اسکت، خاموش ہو جاؤ، ادھر آ جاؤ. وہ بندہ جناب سائڈ پہ لے گئے. اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک مرتبہ پھر سے اس کو